الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن يكلم الله فليصلي ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا خير من دفنت باللقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والألم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه قابل صد احترام حضرات علماء کرام میرے محترم بزرگوں مسلمان بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء کرام کھلا بڑھ کے اس دینی ادارے میں مدرسہ اہل بیت میں میرے نہایت ہی محترم پیکر اخلاص مخدومنا و مخدوم العلماء حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل میں اس نورانی اور روحانی محفل اور مجلس میں اللہ رب العزت نے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان محترم کا ادارے کے مدرسین اور منتظمین کا کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت سے نوازا کہ میں اس محفل میں حاضر ہوا ہوں اور یقین جانیے کوئی اور مقصد نہیں ہے
جہاں بھی دین کی محفل ہو، مجلس ہو، قرآن کی محفل اور مجلس ہو، اپنی نجات کے لیے حاضری دیتا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری کو بھی اور آپ کی حاضری کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں، اس ملک کے طول و عرض میں دینی مدارس کے اندر مختلف عنوانوں سے پروگرامات ہو رہے ہیں۔ کہیں حفاظ کی دستار بندی ہو رہی ہے، کہیں مجودین کی دستار بندی ہو رہی ہے، کہیں علماء کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور بنات کے مدارس میں بچیوں کی چادر پوشی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا نورانی اور روحانی سلسلہ ہے کہ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ تو یہ اہل مدارس جو کانفرنسیں کر رہے ہیں، پروگرامات کر رہے ہیں، کوئی ریاکاری یا دکھلاوا مقصود نہیں ہے۔ وہ اہل علاقہ کو اور ان لوگوں کو کہ جو مدارس کے معاونین ہیں، ان کے سامنے وہ نتائج اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جو آپ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو ہم آپ کے اعتماد پہ پورے اترے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تعاون فرماتے ہیں، مدارس زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ بچے قرآن پڑھیں گے اور یہ پڑھ کے آگے نکلیں گے تو اور ان کے شاگرد تیار ہوں گے، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ مدارس والے عوام کے اعتماد پہ پورے اترے ہیں کہ نہیں؟ اگر عوام نے اور معاونین نے تعاون اس لیے کیا ہو کہ آپ نے ڈاکٹر بنانے ہیں، انجینئر بنانے ہیں، سائنسدان بنانے ہیں، تو وہ اگر ہم نہیں بنا سکے تو پھر ہماری کوتاہی ہے۔ لیکن آپ اگر اپنے معاون سے پوچھیں کہ آپ چندہ کیوں دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے چندہ دے رہا ہے۔ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مدارس کا تعاون لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں سے ڈاکٹر تیار ہوں گے، انجینئر تیار ہوں گے، سائنسدان تیار ہوں گے، قوم کو لوٹنے والے تیار ہوں گے۔ وہ بھرپور اعتماد کر رہے ہیں کہ یہاں سے مفتی تیار ہوں گے، مدرسین تیار ہوں گے، مبلغین تیار ہوں گے، قراء اور حفاظ تیار ہوں گے۔ بتاؤ تیار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کوئی کمی آپ کو نظر آئی؟ اس دفعہ آپ کے ملک پاکستان میں 1,00,000 حفاظ تیار ہوئے جو وفات کا امتحان دیں گے۔ اگر قوم ہمارے ذمہ وہ کام بھی لگائے گی تو ہم وہ بھی کریں گے۔ قوم ہم پہ اعتماد کرے کہ آپ نے روڈ بنانے ہیں، آپ نے پل بنانے ہیں، آپ نے سکول بنانے ہیں، جنہوں نے بنائے ہیں ان سے بہتر بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی کرپشن نہیں ہوگی، کوئی ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہوگا، کوئی کمیشن نہیں دیا جائے گا، اور پل بھی ایسا بنائیں گے کہ انشاءاللہ 100 سال تک وہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کے تو پل بنے ہوئے ہم ٹوٹتے بھی دیکھیں، ہم نے سڑکیں بنتی اور بگڑتی بھی ہم نے دیکھ لی، سکولوں کی تعمیرات بھی ہم نے دیکھ لی۔ آپ ہمارے مدارس کو دیکھیں، ایسی ایسی تعمیرات ہیں کہ عقل حیران رہتی ہے کہ یہ تعمیر کس طرح ہو رہی ہے۔ مسجد عالی شان بن رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ پیسہ ٹھیک خرچ ہو رہا ہے، 2 نمبر کام نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی آپ کو کہتا جاؤں کیونکہ مدرسے کا جلسہ ہے،
آج ہمارے حکمران ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم مدارس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی ٹیڑھی ہو گئی تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کی دیواریں ٹیڑھی ہیں. کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ تم اپنی اصلاح کرو، تم اپنے سکول اور کالجوں کی اصلاح کرو. اگر سرکاری سکول اور کالج ٹھیک ہوتے تو گلی کوچوں میں یہ پرائیویٹ سکول کیوں بنتے؟ ان کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ غریب کا بچہ آج بھی سکول میں چٹائی پہ بیٹھتا ہے اور امیر کا بچہ کرسی پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے. یہ دو طبقاتی نظام کس نے پیدا کیا؟ ہمارے ہاں اگر غریب کا بچہ ہے وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھتا ہے اور امیر کا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے. گزشتہ سے پیوستہ رات غالباً حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کی دستار بندی ہو رہی تھی تو وہیں طلباء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پہلی صاحب پہ بھی نہیں پچھلی صاحب میں بیٹھا ہوا تھا. ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں. اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علماء بیٹھے میرے دائیں بائیں جن کے چہروں کا دیکھنا ثواب ہے، ایک سال بھی اپنے سکول اور کالج ہمارے حوالے کر دیں، ٹھیک کر کے نہ بتائیں تو ہمیں پاکستان سے نکال دیں. کر کے تو دیکھیں نا، آ کے دیکھیں اس مدرسے کی اور مدرسے کے مسجد کی جالی ٹوٹی ہوئی ہو اور آپ وزٹ کریں. میں آپ کے علاقے کا نہیں کہہ رہا، آپ ہمارے علاقے میں جائیں، پرائمری اور مڈل اور ہائی سکول کی جالیوں میں سوراخ ہیں. یہ کیوں سوراخ ہے جی؟ یہاں سے بوٹی دی جاتی ہے جب امتحان ہوتا ہے، نقلیں دینے کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور ابھی ہمارے وفاق کا امتحان شروع ہونے والا ہے، سنٹر کے قریب کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ہماری کیا اصلاح کرتے ہو؟ ہم نے کوئی غلط نماز پڑھائی ہو، غلط تقریر کی ہو، قوم نے فتویٰ لیا، ہم سے فتویٰ دینے کے لیے قوم کو مفتی نہ ملا ہو، مسجد بن گئی ہے، کوئی امام اور خطیب نہیں مل رہا، اس طرح ہوا ہے تو پھر کس بات کی اصلاح ہوگی؟ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک جاہل آدمی کہے میں علماء کی اصلاح کرتا ہوں، جاہل لوگ کہیں کہ ہم مدارس والوں کی اصلاح کریں گے. تم اپنی اصلاح کرو، جن کو اپنے ماں باپ کا نہیں پتا وہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. الحمدللہ آپ بنیاد پرست لوگ ہیں، ہمارے باپ کا بھی لوگوں کو علم ہے اور ہماری ماں کا بھی لوگوں کو علم ہے. ہم ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جن کی ولدیت کے کھانے میں صرف ماں کا نام ہوتا ہے، باپ کا نام ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی ماں تو متعین ہوتی ہے، باپ کوئی متعین نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارا باپ بھی متعین ہے اور ہماری ماں بھی متعین ہے. کہہ دو الحمدللہ. آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کی ہے، ڈاکٹروں نے ہڑتال کی، مولویوں نے بھی کبھی ہڑتال کی ہے، سنا ہے آپ نے؟ تو ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں. کبھی مسلح چھوڑ ہڑتال آپ نے نہیں سنی ہوگی. کیا علی پور کی کوئی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، ساری مسجدوں کو تالے لگے ہوئے. ایک مولوی بیچارہ اگر ناراض ہو کے نکل جاتا 10 اور مسلح پہ کھڑے ہو جاتے. کبھی رمضان میں حافظوں کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، آج اتنے حافظ اور مجاہدین تیار ہو گئے. اسی طرح ہر مدرسے میں 20 30 40 100 150 یہ علماء اور حفاظ تیار ہوتے جا رہے ہیں. اتنی بڑی کھیپ ہے، ان کا باپ بھی ان کو نہیں ختم کر سکتا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ڈراتے ہیں، ہمیں دھمکاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کا چندہ بند کرو، معاونین کو ڈراتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رسید دکھاؤ. ہمارے معاونین بڑے سمجھدار ہیں، ہم کو رسید لیتے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں رسید ہمارے سامنے کاٹ لکھ لو ایک بندہ خدا اور رسید یہیں رکھ دو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چندہ کہاں سے آتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مدارس کس طرح چل رہے ہیں. آپ کے ایک جنرل گزرا ہے کہ جو کہتا تھا کہ میں وہاں سیٹ کروں گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، آج وہ اپنی مکھی مارنے کے لیے بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. آج اس کو ملک میں جگہ نہیں ملی.
مولوی پہلے بھی اس ملک میں تھا، آئندہ بھی اسی ملک میں ہوگا۔ تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ کبھی کوئی مولوی یہاں سے بھاگ کے نہیں گیا، اور انشاءاللہ العزیز اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ برگر کھانے والے یہ سینوں میں گولیاں نہیں کھا سکتے انشاءاللہ۔ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والا یہ معصوم بچہ اپنے سینے میں گولی کھائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، دکھ ہوتا ہے نا کہ اتنی بڑی پراگرس ہے اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن عوام کی طرف سے پذیرائی نہیں ہوتی۔ حجروں میں بیٹھتے ہیں علماء کے خلاف بولتے ہیں، ڈیڑیوں میں بیٹھتے ہیں علماء کی غیبت ہوتی ہے، تھڑوں پہ بیٹھتے ہیں علماء کی غیبت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں قصور کیا ہوا علماء۔ اور یاد رکھو، جو لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے سے پھر جائیں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور ان کے خاندان میں کبھی اللہ کوئی نیک لوگ نہیں پیدا فرمائے گا۔ آج ان خاندانوں کو ہم نے دیکھا کہ جو علماء سے محبت کرتے تھے، ان کے خاندانوں میں علماء اور قراء اور حفاظ پیدا ہوئے۔ اس لیے علماء سے محبت رکھو، علماء کی قدر کرو۔ یہی لوگ ہیں جو آپ کو معصوم بچے، معصوم چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان بیٹا صبح 10 بجے اٹھتا ہوگا، 9 بجے اٹھتا ہوگا، نہ نماز ہے نہ قرآن کی تلاوت ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹوٹیوں پہ بھی سو بیٹھے اونگتے رہتے ہیں بیچارے، نماز میں بھی سوتے جلدی اور اٹھتی ہی قرآن کی ان کی نظر پڑتی ہے۔ ان کی وجہ سے آج اللہ کا عذاب ٹل رہا ہے اور ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ شرم آتی ہے ہمیں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ اٹھ کر صبح تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں ویسے ہی نہیں پھیلا۔ تاریخ دارالعلوم دیوبند اٹھا کر آپ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تو بڑی بات ہے، مدرس تو بڑی بات ہے، طالب علم تو بڑی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو کنجی بردار ہوتا تھا، چوکیدار ہوتا تھا، سحری کے وقت اس کے کمرے سے بھی رونے کی آواز آتی تھی۔ یہ راتوں کو اٹھنے والے لوگ، صبح قاری صاحب ان کو کتنے سویرے اٹھاتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں یہ۔ اور یہ آپ لوگوں کا انتخاب نہیں ہے، ناراض نہ ہونا میری بات سے۔ آج پتہ نہیں جن بچوں کی دستار بندی ہے ان کے کوئی والد بھی آیا کہ نہیں آیا، کوئی بھائی بھی آیا کہ نہیں آیا۔ کسی بچے کا کوئی باپ یہاں موجود ہو تو وہ ذرا کھڑا ہو جائے، میں اس کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ والد کھڑا ہو جائے۔ کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے؟ ہاں جی 14 بچے حافظ تھے، تجوید کے تھے، وہ بھی حافظ تھے، اور باپ صرف 3 آئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ سکول کا فنکشن ہو تو سارے جاتے ہیں، مدرسے کا پروگرام ہو کوئی بھی نہیں آتا۔ اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے 8 سال ہمارے پاس طالب علم پڑھتے ہیں، کبھی باپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کر بچے اس کا پوچھ لے کہ اس کی پراگرس کیا، یہ پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا، کبھی اس کی خدمت کی ہو۔ ان کے تو سروں پہ تاج ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بچے ان پر بوجھ ہیں، اور بوجھ سمجھ کے یہ مدرسوں میں داخل کرتے ہیں۔ آج بھائی بھی یہاں موجود ہوتا ہے، سب کے والدین یہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح کی محبت ہے ہماری قرآن کے ساتھ؟ ہمارے پاس آتے ہیں کہ 700 طلباء ہیں ہمارے مدرسے میں بھی، تو کبھی باپ آتا ہے یا بھائی آتا ہے بچے کو داخل کرنے کے لیے، تو کہتا ہے کہ شاہ صاحب اسے داخل کرو۔ بڑا شرارتی بچہ جی، سارا محلہ اس کو لپانگے نا، سکول پڑھ دے نا، کسا کمت ایسا، چلو شاہ صاحب مدرسے سے پہلے جتنے شرارتی ہوں ہمارے ذمہ لگا دے۔ لیکن ہم نے بھی ان کو دھتکارا نہیں، ہم بھی ان کو سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ وہ مدرسے کی 4 دیواری میں آیا اور وہ شرارتی اس لیے تھا کہ وہ سکول نہیں جا رہا تھا، اس کے لیے اللہ نے قرآن کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر تربیت حاصل کر کے جب باہر نکلا تو مفتی محمود بن کے نکلا، وہ عبداللہ درخواستی بن کے نکلا، وہ احمد علی لاہوری بن کے نکلا، وہ مولانا سرفراز خان صفدر بن کے نکلا، وہ شیخ القرآن غلام اللہ خان بن کے نکلا۔
وہ مجاہد ملت غلام غوث 1000ویں بن کے نکلا. یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ مدارس کی. اور یہ اس وقت کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وظیفے مانگ کر محلوں میں پھر پھر کر ایک ایک ٹکڑا ایک روٹی کا ٹکڑا انہوں نے محلے کے دروازوں پر دستک دے دے کر قسم فرسی کی زندگی گزار کر علم کا نور اپنے سینوں کے اندر اس کو محفوظ رکھا. اور آج ان کے شاگرد پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. تو دکھ ہوتا ہے. دکھ ہوتا ہے. کبھی ہمارے مدرسے میں کنگی کا ایک طالب علم بڑا ہی سنجیدہ درجہ اولا پڑھتا. ایک دن ہم نے اس کو دیکھی عبرت کے طور پر یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک دن ہم اڈے میں گئے تو دیکھا وہ چھابڑی میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور بسوں میں وہ بیچ رہا ہے اڈے میں. تو ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. وہ مغرب کی نماز کو مدرسے پہنچ گیا. تو ہم نے اس کو دفتر میں بلایا کہ بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم تجھے دیکھا ہے آپ اڈے کے اندر یہ چھابڑی اٹھائی ہوئی تھی اور کوئی چیز بیچ رہا تھا. تو وہ رونے لگے. اس نے کہا نہیں استاد جی بات یہ کہ 15 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں, واپس آتا ہوں تو کبھی باپ نے مجھے نہیں کہا کہ بیٹا تجھے پیسے ضرورت ہوں گی, کوئی چیز ضرورت ہوگی, کرایہ ضرورت ہوگا, یہ پیسے دے. تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں بھیک مانگوں, کسی سے ادھار لوں, اپنے ساتھیوں سے لوں. میں نے کہا یہ اصل کا وقت خالی ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو تھوڑی محنت مزدوری کر کے اپنا جیب خرچ پورا کر لوں. برستی آنکھوں کے ساتھ یہ باتیں کہنے لگا. کیسے لعنتی ہیں وہ باپا, ماں باپ, بہن بھائی کہ جن کو اپنے حافظ قرآن کے بیٹے کی قدر نہیں ہے. ان کو کیا انعام ملے؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے. دکھ ہوتا ہے, بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. ان معصوم بچوں کو کس طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کبھی پوچھتے تک بھی نہیں. یہ تو مدارس والے اللہ ان کو جزائے خیر دے, معصوم بچوں کو سنبھال رہے ہیں. ان کا پیشاب اور پخانہ بھی سنبھالتے ہیں. یہ مدرسے کے ناظم سے پوچھو نا کتنی وہ جان کھپاتا ہے. لیٹرینیں بھی صاف کرتے ہیں, ان کے بستر بھی صاف کرتے ہیں, ان کو کتابیں بھی مہیا کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا. ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ باپ کے لیے بھی, استاد کے لیے بھی وہ بچہ قابل احترام ہے کہ جو اپنے سینے میں 30 پارے محفوظ کر لیتا ہے. باپ بھی احتراماً کھڑے ہو جائے جب بیٹا سامنے آ جائے کہ اب یہ بیٹا قرآن کا حافظ بنے اور قرآن کی وجہ سے اب اس کی نسبت بدل گئی. تو یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انتخاب کسی اور کا نہیں ہے, اللہ کا انتخاب ہے. یہ کس کا انتخاب ہے؟ قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں. جو ہمیں, اب لوگوں کو اچھے لگے نہ لگے, یہ بچے کن کو اچھے لگ رہے ہیں؟ جی اللہ کو اچھے لگ رہے ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بندے تو بہت ہیں, چلنے پھرنے والے 2 ٹانگوں والے انسان تو بہت ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب کا وارث ان کو بناتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں, جن سے میں پیار کرتا ہوں. ان کے سینے کو میں نے اللہ کے قرآن کے لیے چن لیا ہے. اور پھر سنو, اب یہ بات بھی سن لو, پھر قرآن پڑھنے والوں کے اللہ نے 3 طبقے بیان فرمائے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ان طلباء میں سے کچھ طلباء ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں, ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں. گناہ بھی ہو جاتا ہے ان سے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, کسی ساتھی کا تالا توڑ کے چوری کر لیتے ہیں, مسجد کا شیشہ توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان سے غلطیاں. ہمارے مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید,
وہ اس کا معنی کرتے تھے کہ طلباء میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نسوار بھی ڈالتے ہیں، ان کو نسوار نہیں اچھی لگتی، خود پٹھان تھے لیکن نسوار سے بڑی نفرت تھی۔ کوئی طالب علم کہتے ہیں ہم آپ کی مٹھی چاپی کرتے ہیں، پوچھتے آپ نسوار نہیں ڈالتے، نفاست تھی ان کے اندر کمال درجے کی۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، بچے نا غلطیاں ہوتی ہیں، یہ مسجد میں دوڑ دے بھی ہیں، کہتے ہیں کوئی ٹوٹی بھی بچ جاتی ہے، شیشہ بھی بچ جاتا ہے، خیر ہے گھر میں جانا کس طرح کرتے رہتے ہیں، جنگوں گھروں کر لیا ان کو سمجھ بچے گھر میں شرارت کرتے ہیں، کبھی باپ اس کو گھر سے نکالا، یہ تو سارے محلے والے کھا لی اور جی تو سن بدماش نام رکھے، ساری مسجد گندی کر چھوڑی ہے نا، مسجد ان کی یہ مسجد کے، مسجد ان کی اور یہ مسجد کے، یہ شرارتیں بھی کریں گے، شرارتوں کو نہ دیکھو، آنے والا مستقبل دیکھو ان کا کیا ہے۔ وہ پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھی، مدارس ہوتے نہیں تھے، درس ہوتے تھے تو طلباء وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے، محلے میں وظیفہ مانگتے تو پھر شرارت بھی کرتے تو لوگ کہتے ایسے ٹکڑے کھا کے مست ہو گئی۔ تو ایک دن ایک طالب علم کسی مسجد میں آیا، اس نے داخلہ لیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ طالب علم ادھر سے ادھر دوڑا، ادھر سے ادھر دوڑا، تو محلے والے دیکھنے لگے یہ تو آج ہی آیا اور اس کی یہ حالت ہے، کیا کر رہے ہو بیٹا، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اس مسجد میں یہاں پڑھنے کے لیے داخلہ لیا ہے، تو میں نے آپ کے گھروں سے وظیفے مانگنے، کل جب وظیفے مانگ کر پھر میں جب اس طرح کی شرارت کروں گا تو تسی آپ سے کیسے ٹکڑے کھا کے مست ہو گئے، میں دسنا چاہنا کہ میں کرو ہی مست آیا۔ ان کی شرارتیں بھی ہم برداشت کرتے ہیں، ہر سال ہم مدرسے کو نیا رنگ کرتے ہیں، شیشے ٹوٹے ہوتے ہیں ہم نئے شیشے لگاتے ہیں، ان کے ناز نخرے ہم برداشت کر رہے ہیں قرآن کی وجہ سے۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، اب دیکھو یہ معصوم بچے بیٹھے ان پہ اللہ نہیں کرم کرے گا، اللہ انہی کی وجہ سے تو مدارس چل رہے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی روزی دے رہا ہے۔ اور کچھ ایسے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ جو میانہ روی ہیں، نہ زیادہ گناہگار نہ زیادہ نیکوکار، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں۔ کچھ طلباء ایسے بھی ہیں جو فرض کیا تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن نے تینوں طبقوں کے لیے اعلان فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، سب کے لیے اللہ نے فضیلت بیان کی، بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ یہ تینوں طبقے قرآن کی برکت سے اللہ کی فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد ان کو ریشمی لباس پہنا ہوگا۔ آج تو ٹوٹا پھوٹا ان کا لباس ہوگا، رنگ برنگے ان کے لباس ہوں گے، لیکن جب جنت میں آئیں گے تو قرآن کی وجہ سے ان کو ریشمی لباس پہنا ہوگا۔ یہ طلباء کا اعزاز اور اکرام ہے۔ نہ کرو اللہ کے بندو، ان کی عزت کیا کرو۔ راستے سے گزر رہے، محلے سے گزر رہے، کوئی دکاندار دیکھ رہا ہے اسے پکڑ لے، بیٹا ادھر آؤ، کوئی چیز پسند کرو دکان سے لے لو، اللہ کی قسم برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور میں کہتا رہتا ہوں اتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں جو مدارس کا تعاون کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں اگر برکت ہے ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے، مدارس میں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ آئیے قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے وابستہ ہو جائیے اور مدارس سے وابستہ ہو جائیے۔ ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، علماء سے محبت رکھنا، طلباء سے محبت رکھنا بولو یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا فضل محمد صاحب بنوری ٹاؤن کے حدیث کے استاد ہیں، وہ جب بھی علائی کی طرف آتے ہیں اپنے آبادی گاؤں کی طرف تو آتے جاتے والد صاحب کو ضرور ملنے جاتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو ملتی یہ جملہ ضرور کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میری آپ سے محبت یہ میرے ایمان کی علامت ہے۔
یہ علماء سے محبت رکھنا یہ کس کی علامت ہے؟ اور جو لوگ بغض رکھتے ہیں سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے یا ہے تو بہت کمزور ہے. اہل حق علماء سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. ان کا دیدار کرنا باعث ثواب ہے. لکھا ہے نا 5 چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کتنی چیزوں کا؟ علماء کے چہروں کا دیکھنا ثواب ہے. دیکھا کرو. کوئی عالم دین کہیں پہ آ جائے دوڑ لگاؤ یار دیدار کریں گے سالے میں. روایت میں آتا ہے جو کسی حق و عالم دین کا مصافحہ کرتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا اس نے میرا مصافحہ کیا. ہماری کتاب ہدایہ باب الامامت میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو کسی متقی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے ایک نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اہل حق علماء کے چہروں کا دیکھنا کیا ہے؟ ثواب. بیت اللہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے. اللہ سب کو توفیق دے. جب آپ حج عمرے کے لیے جائیں گے تو ٹکی باندھ کے بیت اللہ کا رج رج کے دیدار کیا کرو. اور فرمایا تیسری چیز والدین کے چہروں کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ ثواب. جن کے ماں باپ زندہ ہیں آج وعدہ کرو کہ ضرور ماں باپ کے چہروں کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. صبح اٹھتی موبائل نہ کھولا کرو. صبح اٹھتی ٹی وی کا بٹن نہ آن کیا کرو. انتظار کرو ماں باپ کے کمرے کا دروازہ کھولے گا. جو دونوں باہر آئیں گے تو ان کا رج رج کے دیدار کروں گا. ان سے دعائیں لیں گے. آج ماں باپ کا کوئی احترام نہیں ہے. عزت ہی نہیں ہے ماں باپ کی. اور جس معاشرے میں اس طرح کی خواتین اور یہ پیدا ہو جائیں کہ جو کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی تو پھر بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے. میرا جسم میری مرضی. نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری ہے. جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. ہم کس کے بندے ہیں؟ ترقی پہ حیا عورتیں بھی ہمارے ملک میں پیدا ہوں گی. بڑا زرخیز ملک ہے ہمارا بھی. ایک ایک شیطان پیدا ہوں گے. ماں باپ کے چہروں کو دیکھا کرو. اوسط ابواب الجنہ جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے. میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ اکثر سفری میں ہوتے ہیں تو گاڑیوں کے پیچھے مختلف قسم کے اشعار اور جملے لکھے ہوتے ہیں. اب تو باضابطہ ایک کتاب کی شکل میں ایک آ گئی ہے دیوان ٹرانسپورٹ کے نام. ساری کسی نے اشعار اور جملے جمع میں پڑھتا رہتا ہوں. کبھی لکھا ہوتا ہے فاصلہ کم رکھیں کہیں پیار نہ ہو جائے. پیچھے پیچھے آئیں ذرا سوچ. اور یہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے یہ سب میرے ماں کی دعا ہے. لکھا ہوتا ہے نا تو ماں کی دعا ہے تو باپ کی دعا کدھر گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور اکثر معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. باپ بوڑھ ہو جائے اس سے تنگ ہو جاتے ہیں. ماں سے بھی تنگ ہوتے ہیں لیکن شرمن وہ ماں کو باہر نکال نہیں سکتے. اور باپ بوڑھا ہو جائے تو اسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ چلے پہ نہیں جاتی. جماعت والے ناراض ہو. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو ذرا چلے پہ نہیں جاتے. وہ چلے پہ چلا جاتا ہے. پھر وہیں سے ساتھ والوں کو کہتے ہیں کہ 4 مہینے پہ طلاق دے دیں. اب وہ بوڑھا آدمی کیا کرے گا یار؟ دیکھو دیکھو. اور پھر وہ رائے میں چلا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کو یہی مقیم کر دو. اب وہ خدمت کا موقع ہے. خدمت کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہمارے اندر. یورپ کے اندر وہ کیا بنا ہوتا کیا کہتے ہیں تو وہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کی خدمت نہ کرنی پڑے. یہاں ہم اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ابا جی ذرا چلا یا حج عمرے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اور اکثر پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں اپنے باپ کو حج نہیں کرواتے اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو حج کے لیے بھیج دیتے ہیں. نیت ان کی بھی ٹھیک نہیں ہوتی کہ یہاں وہاں پاؤں کے نیچے آ جائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے. میں لندن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا جی حاجی صاحب ابھی حج کر کے آئے. اطمینان مزدلفہ میں گیا اور جب شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. تو کہنے لگا اور مار گئے اللہ کے بندے ہو اے پیغمبرہ نہ کم ساڑھے متھے لگ گیا. اے پیغمبرہ نہ کم ساڑھے متھے لگ گیا. جوان آدمی حج عمرہ نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں کیا حج عمرہ خاک حج عمرہ کریں. ہماری عجیب سوچ ہے. یاد رکھو میرے بھائیو ماں کی بد دعا جلدی لگتی ہے. باپ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے.
یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھ دی ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے ایک دروازہ ہے جس کو باپ کہا گیا ہے۔ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے۔ باپ راضی ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر باپ ناراض ہے تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ راضی ہے سمجھ جاؤ اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے سمجھ جاؤ اللہ بھی ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچو اور باپ سے دعائیں لیا کرو، اور باپ جب دعا دیتا ہے یقین جانیے جلدی قبول ہوتی ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے میرا۔ لیکن ہم نہیں لیتے دعا۔ خدمت کیا کرو ماں باپ کا، ان کا تو وہ احترام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے، نماز، ماں آواز دے رہی ہے جریج، اب کانوں میں آواز تو لگ گئی، اللہ ادھر تو ہے ادھر ماں ہے، میں تجھے چھوڑ دوں یا ماں کو چھوڑ دوں؟ نماز مکمل کرنے کے بعد دوڑ لگائی، جی اماں جی۔ ماں نے غصے میں آ کر کہا جا تجھے اللہ کسی بری عورت کے منہ لگا دے۔ حضرت جریج پاؤں پہ پڑ کے فرمانے لگی اماں جی میں نماز پڑھ رہا تھا، غلطی نہیں ہے میری۔ اچھا بیٹا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تو نماز میں تھا، بڑی التجائیں کی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بددعا دے دی ہے۔ حضرت جریج بھی سمجھ گئے کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرا کوئی زندگی کا لمحہ سکون سے نہیں گزرا، ہر وقت اس انتظار میں تھا کہ کب ماں کی بددعا سامنے آتی ہے۔ تو ایک دن حضرت جریج واز کر رہے تھے، مجمع کے درمیان سے خاتون کھڑی ہوگی اور گود میں بچہ اٹھایا ہوا، اس نے اعلان کیا لوگو سنو، یہ جو جریج بزرگ بنا پھر رہا ہے نا، یہ میری گود میں جو بچہ ہے بزرگ ہے۔ بتاؤ پوری عورت کے منہ لگے کہ نہیں لگے؟ حضرت جریج فرماتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی ہے، زمین میں اتر جاتا، لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا، کیونکہ حضرت جریج کی غلطی نہیں تھی لیکن ماں کی بددعا تو لگ گئی، تو اللہ نے کیسا انتظام کیا، وہی بچہ جو اس ماں کی گود میں تھا وہ بچہ بولا لوگوں سنو میری ماں جھوٹ کہہ رہی ہے، میں جریج کا بچہ نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ 3 بچے بچپن میں بولے، ایک یہ بچہ بولا اور دوسرا بچہ جناب یوسف کی پاکیزگی میں بولا، اور بولا بھی کس کی خاندان سے؟ زلیخا کے خاندان، زلیخا کے خاندان، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا۔ اور ایک بچہ کون سا بولا؟ حضرت جب جناب مریم پہ لوگوں نے تہمت لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مریم یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو خان پاک، تیرا خاندان پاک۔ قوم بڑی سمجھدار ہے۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ قوم نے مریم کو فوراً نہیں کہا کہ تو اس طرح کی تھی، تیرا خاندان اس طرح کا تھا، جس طرح آج کل کسی سے غلطی ہو جائے اور جس سینڈ دے اندر پچھلی سارا سن لیا جاتا ہے، لوگ غلط دوائیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تو بھی پاک، تیرا خاندان پاک، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا مریم آج تو نے نہیں بولنا، آج وہ بولے گا جو میری قدرت کا شاہکار ہے۔ فاشارت الیہ، اشارے سے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جو بغیر باپ کے آیا ہے۔ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تو ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، بچے تو گود میں نہیں بولا کرتے، دودھ پینے والے بچے کبھی بولتے نہیں ہیں۔ جناب مریم نے خاموش زبان سے کہا وہ بچے ہوتے اور ہوتے یہ بولے گا، اس کی پیدائش بھی منفرد، اس کا بولنا بھی منفرد، بغیر باپ کے بھی تو بچے پیدا نہیں ہوتے، اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئی، یہ بھی اللہ کی قدرت، بچے بولتے نہیں ہیں، آج عیسیٰ بولے گا، یہ بھی اللہ کی قدرت۔
قانون اور قدرت میں فرق ہے. قانون یہ ہے کہ شادی ہو تو بچے پیدا ہوتے ہیں، قدرت یہ ہے کہ اللہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جس طرح آدم کو پیدا کیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. یہ باس و تکرار آ رہا ہے. اللہ نے جناب عیسیٰ کو حکم دیا، عیسیٰ تیری ماں پریشان ہے، اب تیرے بولنے کا وقت آ گیا. جناب عیسیٰ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا انی عبد اللہ. دنیا والوں میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں. کچھ لوگوں نے بعد مجھے کیا کہا ہے؟ ابن اللہ. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا. مجمع میں آنے والوں اللہ کی اولاد ہے. اللہ اولاد سے پاک ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ خاندان سے پاک، بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے بھی. اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ عبد اللہ. غرض میں یہ کر رہا تھا ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی. بولو 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 کہ ماں باپ بولے نا، ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا. اور فرمایا چوتھی چیز زمزم کے پانی کا دیکھنا بھی ثواب ہے. زمزم کے پانی کا دیکھنا بھی، کیونکہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ. معراج کی رات اللہ کے مقام کا شق صدر ہوا، سینہ چیرا گیا، پایا گیا، دل نکال کے تشت و تھال میں رکھا. وہ تشت و تھال جنت سے لائی، لیکن جس پانی سے سینہ دھویا گیا وہ پانی جنت سے نہیں، زمزم کا پانی استعمال ہوا. معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی. بولو ذرا اور آپ کو خوشخبری سناؤں کہ زمزم کا پانی کتنا اعلیٰ. اللہ کے محبوب جب بھی پانی پیتے تھوڑا پانی بچ جاتا، صحابہ اس میں قطرہ قطرہ تقسیم کر لیتے. ایک پانی بچا. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ آج تم نے نہیں پینا، اس میں میں نے اپنا دعا پہ جان ڈالا. جاؤ یہ میرے منہ کا لگا ہوا پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دو. تم تو پی لیتے ہو، میری باقی امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا قیامت کی صبح تک میری امت کے لوگ حج عمرے کے لیے آئیں گے، جہاں زمزم کا پانی پیئیں گے وہاں میرے کا لگا ہوا بھی پانی انہیں ملتا رہے گا. اس لیے زمزم کے پانی میں شفا ہے. زمزم کے پانی میں بولو کیا ہے؟ شفا ہے. تو زمزم کے پانی کا دیکھنا بھی، اور چیز قرآن مجید کا دیکھنا بھی ثواب ہے. قرآن مجید کا دیکھنا بھی، حافظ قرآن کے چہرے کا دیکھنا بھی ثواب ہے. آج ہم قرآن کو نہیں دیکھتے. ناراض ہو نا میری بات سے، موبائلوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے. ان موبائلوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. نوجوان آتے ہیں مسجد میں، قرآن کا نسخہ نہیں لیتے، موبائل کھول کر اس میں قرآن پڑھتے ہیں. علماء فتویٰ دیں گے، میں مفتی نہیں ہوں. بہرحال میں تو موبائل کو قرآن نہیں کہہ سکتا کہ جس موبائل میں انڈیا کے کنجروں کی فلمیں بھی ہیں، سارے فنکشن وہاں موجود ہیں، وہیں قرآن بھی رکھا ہوا ہے. کہاں سے گزر کر پھر ہم قرآن نکالتے ہیں؟ تو قرآن کا نسخہ اٹھا دیں تو اس میں کیا ہے؟ یہ کیا تماشا بنایا ہوا؟ یہ بھی اختیار کی محنت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن چھڑاؤ. کسی مسلمان کے ہاتھ میں قرآن کا نسخہ نظر نہ آئے. اللہ اکبر. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولتے، آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، جو آدمی آ کر کے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن پڑھتے کیا کہیں؟ وہ قرآن تو نہیں کہے گا، کہے گا موبائل ہے. اور آپ نے قرآن کا نسخہ اٹھایا تو اگر پوچھ لے تو آپ کیا کہیں؟ جی میرے ہاتھ میں قرآن، میرے ہاتھ میں قرآن. اللہ. حضرت اکرمہ قرآن کا نسخہ اٹھاتے، آنکھوں سے آنسو جاری آ جاتے. برس کی آنکھوں کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، زبان پر یہ کلمات ہوتے، ھذا کلام، ھذا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے.
قرآن کے عشق میں محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھو گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ کی پہچان نصیب ہوگی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے جب میرا جی چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا، اور جب میرا جی چاہتا کہ میرا رب بھی مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا۔ یہ نماز اور قرآن یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ قرآن اور نماز سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے معبود نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ بظاہر تو انسان نے یہ پیشانی زمین پہ رکھی ہوتی ہے، لیکن تصور میں وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ عرش معلیٰ پر۔ بظاہر یہاں حقیقت میں وہاں تصور میں کہاں چلا گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے پیشانی رکھی ہے اللہ کے قدموں میں، اور اللہ قدموں سے جس جسمانیات سے پاک ہے، اللہ کی تجلی ہے، تو تجلی عرش معلیٰ پر، تو بظاہر انسان یہاں حقیقت میں یہ تصور میں ذرا جایا کرو نا، پھر مزہ آتا ہے نماز کا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے تصور کو اس انداز میں بیان فرمایا تصور عرش پر ہے وقت پہ سجدہ جبی میرے، تصور عرش پر ہے وقت پہ سجدہ جبی میرے، پھر میرا پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میرے، اور پھر بکرا ناز میں آ جاتا ہے، جوتے اٹھا کے بھاگتا نہیں، آدھا سلام امام پھیرتا ہے تو مقتدی بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سرانی سمجھتے ہیں تو پیچھے سے کوئی ہانک رہا ہے، نہ دعا ہے نہ تسبیحات ہے، کوئی ادھر سے نکلتا ہے کوئی ادھر سے نکل جاتا ہے۔ نماز کے بعد بندہ رب کے دربار میں اللہ کو منوانے کے لیے پھر ہاتھ اٹھا کر کیا کہتا ہے؟ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ یہ مجموعوں کا اپنے انداز ہوتا ہے، ربا بڑائی تیری حکومت ہے، عاجزی میری حکومت ہے، تو نے مجھے عاجز بنایا، تو بڑا ہے، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ رب کا دیدار کرنا ہے تو نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، رب کا قرب، رب کی معرفت، رب کی پہچان نصیب ہوگی۔ بغیر قرآن کے اللہ کی معرفت اور پہچان قطعاً نصیب نہیں ہو سکتی۔ بات سمیٹ رہا ہوں، مجھے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا اور اس واقعہ کو لکھنے کے بعد اس کو قرآن پہ چسپاں کر دیا۔ حکیم الامت تھے، ہر بات سے کوئی نہ کوئی بات لے لیتے تھے۔ فرماتے ایران کے ایک شہزادہ تھا، ایک دن اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، ڈبہ موتی کسی نے کم دیکھا ہو۔ ڈبہ موتی جس میں سیاہی اور سفیدی ہو نا تو وہ ڈبہ موتی ہوتا ہے۔ اب اس کو صدا پڑ گئی، تھا وہ شاعر بھی، اس کا کوئی دوسرا مصرع بنا دے تو ایک شعر بن جائے گا۔ بڑے بڑے شعراء دوسرا مصرع بنانے سے عاجز ہیں۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی، اورنگزیب عالمگیر کا تو نام سنا ہوگا، تاریخ پڑھتے بڑی تمہارے سکولوں میں لائبریری ہے ماشاءاللہ، وہ تو چپا چپا چڑی تھی نیڑی پھڑی موبائلوں پر فرصت نہیں ملتی تھے کہ تاریخ سے یہ مطالعہ کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں علامہ اقبال تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کو یہ بھی نہیں، صحابہ کا اور باقی لوگوں کا کیا پتہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ متحدہ ہندوستان کے بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے 500 علماء کی نگرانی میں فتاوی عالمگیریہ مرتب کروایا۔ روڑا تو کڑیاں کو نہیں نچایا، میرا تھن ریس کے نام ہے، ہون آزادی مارچ ہو رہی ہے، ایسیوں کو ادھر بھیج دیا جائے، یورپ میں کیا کام ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا ولی تھا کہ ایک دن اپنے باپ سے کہنے لگے ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا اورنگزیب کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا۔
باپ نے کہا بیٹا تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ پہ تاج رکھا جائے گا، مجھے تو مبارک تب ہوگا کہ تو قرآن کا حافظ بنے۔ اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ جب میں بھی قرآن کا حافظ بنا تو میں نے آ کر اپنے ابا جی سے کہا ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی قرآن کا حافظ بن گیا۔ سچ بتاؤ آج ہمیں کوئی قرآن حافظ مل جائے، قاری مل جائے، ملک کے حالات تبدیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ ان کو کیا پتا ان کی وجہ سے کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ کوئی حافظ قرآن رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے گا، اللہ کی قسم صبح دوسرے دن ملک کی کایا پلٹ جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا اور ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ اس چرواہے نے بڑے زور سے رونا شروع کیا، لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے جی بکری لے گئے؟ اللہ کے بندے اتنے بڑے ریوڑ میں ایک بکری چلی گئی، تو نے سارا محلہ سر پر اٹھایا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری بکری ضائع ہو گئی ہے، آج معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ وقت کے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، پھر بھیڑیوں اور بکریوں میں اصلاح ہوتی ہے، اور اگر حاکم اس طرح کے ہوں کہ جو آج ہم پہ مسلط ہیں، پھر گھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ آج لوگ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے ہر گھر میں لڑائی ہے، ایک بیٹا ایک پارٹی کے ساتھ ہے، دوسرا دوسری پارٹی کے ساتھ ہے، دنیا ان کی بن رہی ہے اور یہ اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی زیب النساء، مخفی اس کا لقب تھا، آنکھوں میں سرما لگا رہی تھی، آنسو کا قطرہ نیچے گرا تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا وَلَے عَشْقِ بُتَانِ سُرْمَ آلِي، وَلَے عَشْقِ بُتَانِ۔ اب آپ کا تو اس کا شعر کا تو آپ کو ذوق ہے نہیں ہے، پھر فارسی تو ماشاءاللہ گئی، رخصتی ہو گئی، نہ عربی رہی نہ فارسی رہی۔ اب مولوی بھی خوش ہوتے ہیں کہ جس کا ان کا بیٹا انگلش پاس ہو جائے اور بس انگلش بولتا رہے۔ ہم پر بھی یہ باتیں سوار ہو گئی ہیں کہ نجی میٹرک ہونی چاہیے، یہ فے ہونا چاہیے، ہمارے قابل کون سے میٹرک رکھتے تھے، دین کا کام کیے کہ نہیں کیے؟ بولو نا، آج بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمیں تو قرآن نے سنبھالا ہے یار، صحیح بات۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 6 مرتبہ میں برطانیہ گیا ہوں، لوگوں نے وہ عزت کی ہے قرآن کی وجہ سے، ایک عرب انگلش کا نہیں آتا۔ ایئرپورٹ پہ وہاں کی نیشنلٹی والوں کو 4-4 گھنٹے بٹھاتے ہیں، مجھے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے قرآن کی برکت۔ میں برمنگھم میں سیرت کانفرنس ابھی ہوئی ہے، میں سیرت کانفرنس میں تقریر کر کے باہر نکلا تو ایک نوجوان مجھے لادہ کر کے کہنے لگا شاہ صاحب آج آپ نے تو ہمارے دلوں کے دریچے کھول دیے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے منہ سے تھوک نکال کر میرے منہ میں لگا دیں۔ اللہ کی قسم میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میرا اس سے کیا رشتہ ہے، دودھ کا واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن سنا، بیان سنا، اس کے دل میں میری محبت آئی ہے دین کی وجہ سے۔ آج اگر عزت ملے گی تو قرآن کی وجہ سے، قرآن سے اگر ہم ہٹ جائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ساری ڈگری ہمارے پاس لوگ عزت نہیں کریں گے، ہماری تو عزت قرآن کی وجہ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے قوموں کو بلند کیا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے کئی قوموں کو پست اور ذلیل کر دیا ہے۔ قرآن سے جڑیں گے عزت ملے گی، قرآن کو چھوڑیں گے ذلت ہمارا مقدر بنے گی۔ اورنگزیب عالمگیر کی صاحبزادی سرما لگایا، آنسو کا قطرہ نیچے گرا تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا وَلَے عَشْقِ بُتَانِ سُرْمَ آلُو، لو جی شعر بن گیا، در ابلک سے کم دیدہ موجود وَلَے عَشْقِ بُتَانِ سُرْمَ آلُو۔ شعر لکھ کے ایران کے شہزادے کو بھیج دیا، بڑا خوش ہوا، نقد انعام کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ یہ خواہش ظاہر کی کہ اورنگزیب سے کہہ دو وہ اپنی بیٹی کو ایران بھیج دے، ہم اس کے لیے محفل مشاعرہ رکھیں گے، سٹیج سجے گا، اس کا دیدار بھی کریں گے، اس کا کلام بھی سنیں گے۔
آج کی روز خیال ہوتی تو باپ سے کہتی کیا حرج ہے اس میں، چلو جاتے ہیں ذرا شاپنگ کر لیتے ہیں، صبح تصویروں والوں کو بلاؤ ذرا ہماری تصویریں بھی آ جائیں، پھر ہم ایران جائیں گے فنڈ پھان کر۔ نہیں، باپ غیرت مند تھا، بیٹی بھی بولو بولو، اللہ ہم سب کو ایسی غیرت مند بیٹیاں نصیب فرمائے۔ غیرت مند بیٹی نے غیرت مند باپ کو کیا جواب دیا؟ ابا جی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غیر محرموں کی مجلس میں چلی جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی جو بنے گی تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے تو جنازے کی چارپائی بھی رات کے اندھیرے میں اٹھا نہیں۔ تو حضرت علی فرماتے رات کو کیوں؟ فرمایا علی میرے جسم کیا میرے کپڑوں پہ بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی، مرنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میری چارپائی پہ بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ نے سیدہ فاطمہ کی غیرت کی لاج اس طرح رکھی، کل جب محشر کا میدان ہوگا، لوگ پل صراط سے گزریں گے، جب سیدہ فاطمہ کے گزرنے کی باری آئے گی اللہ اعلان فرمائیں گے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، میرے پیغمبر کی صاحبزادی آ رہی ہے، ان کو فاطمہ کی بیٹیاں بناؤ۔ تو بیٹی نے کہا ابا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں چلی جاؤں۔ تو زیب النساء نے ایک شعر پڑھا، کیا پڑھا؟ فرمایا در سخن مخفی منم چوچوے گل در پر گر در سخن مخفی منم چوچوے گل در گر ہر کہتی دن میں لدارا در سخن خیند مرارا۔ فرمایا مجھے دیکھنا جنہوں نے مجھے دیکھنا مجھے کلام دیکھ، میں اپنے کلام اس طرح ترسیدہ ہوں جس طرح دراب کے پھول میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، گلاب کا پھول نظر دواتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کر کے قرآن میں ترجمہ کر دیا، اگر تم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ بھی اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح دراب کے پھول میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے، کلام کو نظر آتا ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرو گے رب کا دیدار نصیب ہوگا، رب نصیب ہوگا، رب کی معرفت اور پہچان نصیب ہوگی۔ دعا تو اللہ سب کو نصیب کر دے۔ یہ قرآن کے حافظ قاری جنت میں جائیں گے، سارے انشاءاللہ کہاں جائیں گے؟ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن جنت میں چلا جائے یہ سارے اللہ کے لازم سے کہاں جائیں گے؟ بولو جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد قرآن کے حافظ اور قاری اللہ کے دربار میں انتظار کریں گے، اللہ جی ہماری ایک خواہش ہے، دنیا میں ہم تیرا قرآن پڑھا کرتے تھے، تو سنا کرتا تھا، آج پڑھ ہم سنیں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں تمہارا مطالبہ پورا کراتا ہوں، سٹیج سجے گا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، انبیاء کی ماننے والی امتیں بھی موجود ہوں گی، اللہ کے محبوب بھی تشریف فرمائیں گے، اللہ اعلان فرمائیں گے لوگوں سب سے پہلے میرا دعوت محمد تمہیں زبور سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ زبور سنائے گا۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے گاہ میں پرندے اڑ جایا کرتے تھے، اور اس نصیب ہمیں وہ امیر اللہ شاہ شاری میرا جو قرآن پڑھتا تھا گاہ میں پرندے بھی اڑ جایا کرتے تھے۔ علی گڑھ کی مسجد میں پابندی ہے کہ شادی تقریب نہیں کر سکتے، شادی کا تقریب تو نہیں کرتا، لیکن نوجوانوں کی خواہش ہے کہ ایک رکوع قرآن کا سنا دو، شادی صرف قرآن سنائے گا، ایک رکوع قرآن کا پڑھا، پھر کہنے لگے اگر اجازت ہو تقریب نہیں کرتا قرآن کا ترجمہ تو کروں، اجازت مل گئی تقریب نہیں کرنی، کیا کرنا قرآن کا ترجمہ شروع کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے، جب ختم ہوا ترجمہ تو صبح کی اذانیں ہو رہی۔ کون شادی جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے چکی پیس رہے ہیں، قرآن ہی پڑھتے جا رہے ہیں، جیل کا سپرڈنٹ کر کے لگا شادی تجھے تیرے محمد کا واسطہ بس کرو، قرآن پڑھتا جا رہا ہے میرا دل کہیں نہ پھٹ جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں ان کے دل
پسیج جاتے ان کے دل، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھ جاتا ہے تو ان کے ہدایت میں ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت داؤد زبور سنائیں گے، جنت کی چھوٹ کے کہیں گے اللہ ہادی ہوگی، اس سے زیادہ خوبصورت آواز کی ہوگی۔ میں جنت کرو جنت کی آرام سے بیٹھو، دنیا کرو، یہ تم نے ضرور سنی ہے۔ اب میرا یاسین پیغمبر تمہیں یاسین سنائے گا۔ کیا سنائے گا؟ سنو گے سارے یاسین انشاءاللہ؟ جنت میں یاسین سنو گے؟ پھر وعدہ کرو روزانہ سورہ یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون یاسین پیغمبر جو وادی نخلا میں فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، جنات کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، جماعت رک جاتی ہے، آپس میں کہنے لگے کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے۔ ایک جن کہنے لگا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھ کے آتا ہوں پڑھنے والا کون ہے۔ جب آ کے اس نے جھانک کے دیکھا، اللہ کے معبود کے چہرے انور کو دیکھا، واپس پلٹ کے کہنے لگا جنات کی جماعت، کلام بھی خوبصورت ہے، پڑھنے والا بھی خوبصورت ہے، کلام بھی خوبصورت، بولو پڑھنے والا بھی۔ یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ تھوکتا ہے تو صحابہ تھوک چاٹ لیتے ہیں۔ یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو نگاہ اٹھا کے بات کرتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے، نیچے دیکھ کے بولے تو حدیث بن جاتی ہے۔ میرا یاسین پیغمبر انہیں کیا سناؤ؟ یاسین سناؤ۔ آپ کا ہو کے جاگت ہے تو میں یاسین تھوڑا تھک تو نہیں گئے؟ رسے دی بیٹھے مہنگائی دے بھائی دے خیر یار تسی جانو یار جانا اسد رسول کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کون یاسین پیغمبر؟ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی کہ میں سجدیے سونے مونڈے کمنی میں کالیے قربان میں سلطان مقبور دیتیاں کو دند چمپے دیاں کلیانے موٹے شفت دیلائیے ساری آئے کے جنتی قرآن سن کے کیا گئے ساری آئے کے میرا سونا کے پاسے انہوں آقا کے کیا تھا ساری دنیا دبا آسمان دا چنگو سونی صورت سونے مل کے یہ جملہ میرے ساتھ کہو بہت ساری صورتیں انسان لڑکی ہو جائے گی مل کے کہو سونی صورت سونے سونی صورت سونے دنیا متوالی میرا دو کھڑکیاں کلیانے وہ بولے دے جو نکلے لڑی موتیاں والی جلسے میں آنے والوں وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی وہ کون سا پیغام محبت تھا یہی تو تھا لا الہ کھانا نکالا دور خیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور مد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا یاسین پیغمبر نے یاسین سناؤ اچھا جی یاسین سننے کے بعد جنت کہیں گے اللہ مزہ ہی آ گیا مزہ ہی آ گیا یاسین پیغمبر نے یاسین سنائی اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اور مزہ آئے گا اب یہ رحمان تمہیں سورہ رحمان سنائے جس رحمان نے یاسین پیغمبر کو خوبصورت آواز دی ہے اس رحمان کی اپنی آواز کی خوبصورت اللہ سب کو یہ نصیب کر دے
میں نہیں باتوں پر اجازت چاہتا ہوں، تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ. میں نے آگے پہلی پروگرام پہ بھی اب ان کے فون بج رہے میرے جیب میں، دیکھتے ہیں اگر پہنچ سکا تو میں جاؤں گا، اگر نہ واپس پلٹیں گے. تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کو اللہ قبول فرما لے. اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو، منتظمین مدرسہ کو، ان کے معاونین کو. اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے سمیت جتنے بھی ادارے دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو ترقی نصیب فرما، ہماری توقعات سے زیادہ ترقی نصیب فرما. اس ملک پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے. بہت زیادہ شکریہ. مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا. الہی فضل کر، اس کے سوا نہیں سکتا. الہی تڑپنے پڑکنے توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.